افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا یہ قول گزر چکا کہ جو وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا یا ہمارا مشورہ مانا جاتا تو آج ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ تو اسی بات کو اس آیت کے اندر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارا معاملہ ان کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جب کہیں نکلتے ہیں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تو ایسے اقوال ان سے سننے کو ملتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بھی حسرت اور افسوس کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس قسم کی باتیں کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ تو اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ تم ان کافروں کے جیسے مت ہو جاؤ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اور جب تک تم اپنے دین سے پھرو گے نہیں، جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہے، لہذا اس وقت تک یہ تمہارے پیچھے لگے رہیں گے اور تمہیں دین سے تو نہیں پھیر سکتے، لیکن دین کے اندر تمہارے دین کے معاملات میں شکوک اور شبہات یہ پیدا کر دیں جس کی وجہ سے تمہارا ایمان اور یقین کمزور ہو جائے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کفار اور منافقین کے ایسے اقوال اور احوال سے پرہیز کیا جائے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مارے نہ جاتے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے جس کی موت جس طرح لکھ دی وہ اسی طرح ہی ہو کر آئے گی، اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر اگر موت نہیں لکھی ہوئی تو میدان جنگ میں جا کر بھی موت نہیں آئے گی، اور اگر بستر پر موت لکھی ہے تو بستر پر رہتے ہوئے بھی موت آ جائے گی۔ یہی بات فرمائی، زندگی موت اللہ کے پاس ہے اور تمہارے اعمال سے اللہ خبردار ہے، جاننے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آیت نمبر 157۔ اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو منافقین کی بات تھی کہ ہم میدان جنگ میں نہ جاتے تو مارے بھی نہ جاتے اور ہمارا نقصان نہ ہوتا، تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا، قتل ہو جانا، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی شہادت پا لینا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے
اپنی جان جیسی قیمتی اور عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، فرمایا یہ تو بڑا اچھی چیز ہے اور یہ بڑا اچھا سودا ہے، فائدے کا سودا ہے۔ یہ لوگ جس چیز کو جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو جمع کر رہے ہیں، تو وہ تو فائدے کی چیز نہیں ہے، فائدے کی چیز تو آخرت ہے، جو شہادت کے درجے پر آ کر آخرت کی دائمی نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے جسے یہ منافقین دنیا کو جمع کر رہے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ آیت نمبر 158، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ اب دنیا کے اندر یہ لوگ جو جیسے جیسے اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کو جمع ہونا ہے، اور اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا۔ تو ان آیات کے حوالے سے حضرات اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ ان جیسا معاملہ اور ان جیسے احوال اور اقوال کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ یہ لوگ بھی اور تم لوگ بھی جیسے بھی اعمال کر رہے ہو، اللہ کے ہاں تمہارے اعمال پہنچ رہے ہیں اور تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس وقت کون کیسے اعمال کر کے آیا، کس نیت کے ساتھ کر کے آیا، اور کس طرح کے اعمال تھے اس کے، دنیا کے لیے تھے یا اللہ کی رضا کے لیے تھے، اللہ سارے اعمال تمہارے سامنے لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔